محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں اس لیے بھیجا کہ دنیا والے اپنے طور طریقوں سے ہٹیں اور جو دین کا طور طریقہ ہے اس پر آئیں اور اسی کے حساب سے عمل کریں۔ اس لیے اللہ نے اپنے نبی کو دنیا میں بھیجا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ذمہ داری کو پوری امانت داری کے ساتھ نبھایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چیز بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی وہ ساری کی ساری ہی ہو بہو ایسے ہی اپنی امت کے حوالے کر دی، اور یہ بھی بتا دیا کہ دیکھو یہ میرا طریقہ ہے، اس پہ چلیں گے تو کامیابی ہوگی، اس پہ چلیں گے تو بلندی ہوگی اور عزتیں ملیں گی، اور یہ بھی بتا دیا کہ دیکھو اس کے اپوزٹ جو راستہ ہے وہ میرا نہیں، وہ شیطان کا راستہ ہے، اور شیطان کے راستے پہ چلیں گے تو پھر ذلت اور رسوائی، پریشانیاں، مصیبتیں ایسے لوگوں کے اوپر حاوی ہو جائیں گی جو اللہ اور اس کے رسول کو بھلا کر، اللہ اور اس کے رسول کے طور طریقے کو بھلا کر زندگی گزارتے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو چیز بیان کی، یہ میرا طریقہ ہے، یہ صرف کسی ایک خاص عمل کے لیے نہیں، یعنی یہ نہیں کہ حضور نے ہمیں صرف نماز ہی پڑھ کے دکھائی کہ دیکھو ایسا نماز پڑھو، ایسا نہیں، ایسا نہیں کہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں روزہ ہی رکھ کے دکھایا کہ بھئی روزہ ایسا رکھنا، ایسا نہیں کہ نماز پڑھ کے دکھا دی اور باقی میں کیا کرنا ہمیں پتہ نہیں، ایسا نہیں۔ جیسے آپ کوئی مکان بنائیں گے تو آپ کو مکان کی تعمیر کے لیے اس مکان کے اندر الگ الگ کام ہوتے ہیں، جیسے پانی کی فٹنگ ہے، بجلی کی فٹنگ ہے، اور پینٹنگ کا مسئلہ ہے، رنگائی پتائی ہے، تعمیری کام ہے۔ تو اب ایسا تو ہے نہیں کہ ان تمام کاموں کے لیے ایک ہی آدمی کو بلائیں گا کہ جی میں نے بجلی والے کو بلایا ہے، وہ مکان بھی بنا دے گا اور ٹنکی فٹنگ بھی کر دے گا، بلکہ ہر کام کے لیے الگ الگ آدمی کو بلانا پڑتا ہے، الگ الگ کیش کرنا پڑتا ہے، الگ الگ ذمہ داریاں ہوتی ہیں، الگ الگ وقت خرچ ہوتا ہے، تب جا کر مکان بنتا ہے۔ اسی مثال کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث شریف میں بیان کیا کہ دیکھو میری مثال ایک بہت بڑی عمارت اور ایک بہت بڑے قلعے کی ہے کہ کسی نے کوئی قلعہ بنایا اور سارا قلعہ تیار ہو گیا، بن گیا، ساری اس میں فنیشنگ ہو گئی، سب کچھ ہو گیا، لیکن ایک ذرا ساری ایک کونے میں اینٹ رکھنا باقی رہ گئی، اب اس کی وجہ سے وہ مکان ادھورا ہے۔ تو جس اینٹ کی وجہ سے وہ مکان ادھورا ہے، اس ادھورے پن کو دور کرنے کے لیے اللہ نے دنیا میں مجھے بھیجا۔ یہ حضور نے فرمایا کہ آقا کے آنے سے پہلے سب کچھ ادھورا تھا، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو جو ادھورا تھا وہ مکمل ہو گیا، اور مکمل دین ہمارے نبی نے اپنی امت کے یعنی ہمارے حوالے کر دیا۔ اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے نبی نے صرف مجھے نماز بتائی ہے، یار میں دوسرے کاموں میں کیسا چلوں۔ اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمارے نبی نے صرف روزہ رکھ کے ہمیں سکھایا ہے، بتایا ہے، لہذا ہم زکوٰۃ کیسے ادا کریں گے۔ اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمارے نبی نے صرف عبادت سکھائی ہے، کاروبار کیسے کریں گے۔ اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمارے نبی نے کاروبار سکھایا ہے، عبادت سکھائی ہے، ہم گھر والوں کے ساتھ کیسے زندگی گزاریں گے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا۔ اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمارے نبی نے گھر والوں کے ساتھ رہن سہن سکھایا ہے،
پڑوسیوں کے ساتھ کیسے رہیں گے، ان کے ساتھ کیا سلوک کریں گے، اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عبادت بھی سکھائی، کاروبار کرنا بھی سکھایا، گھر والوں کے ساتھ رہن سہن بھی سکھایا، پڑوسیوں کے ساتھ کیسے سلوک کریں گے یہ بھی سکھایا۔ ہر قدم پر ہمارے نبی نے ہماری یعنی اس امت کی رہبری اور رہنمائی فرمائی ہے۔ اب ہم ہی نہ چلیں تو بھی نقصان کس کا ہے، کس کو دوش دیں گے ہم؟ اب اگر ہم نہ چلیں تو اس میں کئی طریقے کے نقصان ہیں۔ ایک بہت بڑا نقصان یہ ہوگا کہ جتنا ہم نبی کے طریقے سے ہٹیں گے اتنا ہی ہم اللہ اور اس کے رسول سے دور ہوتے چلے جائیں گے، اتنا ہی ہم اللہ اور اس کے رسول سے دور ہوتے چلے جائیں گے۔ اور ایک ایمان والا، ایک مسلمان، میرے بھائیو ذرا بتاؤ، وہ دنیا میں کچھ بھی کر لے، اگر اللہ اور اس کے رسول سے دور ہے تو کیا بچے گا پھر اس کے پاس؟ کچھ بھی نہیں، وہ تو لوٹا پیٹا ہے وہ تو۔ اور قیامت کے دن ہمارا آپ کا جو فیصلہ ہوگا وہ اس بنیاد پر نہیں ہوگا، مکان کی بنیاد پر نہیں ہوگا، بینک بیلنس کی بنیاد پر نہیں ہوگا، بلکہ اس بنیاد پر ہوگا یہ بتا کہ تو نے دنیاوی زندگی میرے اور میرے نبی کے کتنا قریب ہو کر گزاری ہے، ایک بات پر فیصلہ ہوگا۔ صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے قریب ہیں، اتنے قریب ہیں، اتنا قریب ہیں، کہتے ہیں کہ ہم بیوی بچوں میں بھی چلے جاتے ہیں اور ہمیں وہاں آقا کی یاد آ جائے تو پھر جب تک ہمارا من نہیں بھرتا، جب تک ہمارے دلوں کو سکون نہیں آتا، آقا جب تک آپ کا دیدار نہیں کر لیتے ہیں اس وقت تک ہمیں سکون نہیں آتا۔ تو میرے بھائیو، بزرگوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری ہر جگہ رہبری رہنمائی فرمائی ہے، اس سے زیادہ اور کیا ہوگا؟ ہمارے نبی نے ہمیں تو بیت الخلاء میں آنے جانے کا طریقہ بھی سکھا دیا۔ آپ کو ٹوائلٹ میں، ہمیں ٹوائلٹ میں کیسے جانا ہے یہ بھی سکھا دیا۔ آج کے ماں باپ نہیں سکھاتے اولاد کو، لیکن ہمارے نبی 1400 سال پہلے ہمیں یہ ساری باتیں بتاتے چلے گئے۔ ایک یہودی نے یہی طعنہ دیا تھا ایک صحابی کو کہ کیسے ہیں یہ تمہارے نبی، یہ تمہیں پاخانہ پیشاب کی باتیں بھی سکھاتے ہیں؟ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی نا کہ دیکھو راستوں میں اپنی ضرورت پوری مت کرنا، یعنی پاخانہ پیشاب۔ پہلے تو گھروں میں ٹوائلٹ وغیرہ ہوتے نہیں تھے، ہمارے نبی کے گھر میں خود ٹوائلٹ نہیں تھا، جنگل میں جاتے تھے۔ جب یہ بات آ گئی تو ایک بات اور بتاتا چلوں، ہمارے نبی، آپ لوگوں میں سے شاید اس بات کو پہلی بار کوئی سنے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود اتنا پاکیزہ کہ آپ کے بدن پر کوئی مکھی مچھر بھی نہیں بیٹھ سکتا تھا۔ اتنا پاکیزہ، دیکھو ہم اور آپ کتنا بھی خوشبو لگا لیں، خوشبو کے ڈرام میں چاہیں ہم نہا لیں، عطر میں نہا لیں، ہم چاہیں گوتے لگا لیں، لیکن ہمارے بدن سے کوئی گندگی نکلے گی تو وہ گندگی ہی ہوگی۔ پخانہ نکلے تو وہ پخانہ ہی ہوگا، بدبو ہی آئے گی اس میں سے، پیشاب نکلے تو پیشاب ہی ہوگا، خون نکلے چاہے ہمارے بدن پر ایک انگلی کی برابر، پوروے کے برابر اتنی جگہ بھی نہ ہو جہاں عطر نہ لگایا ہو، اگر وہاں سے بھی خون نکلے گا تو وہ ناپاکی ہوگا۔ لیکن ہمارے نبی کا یہ مسئلہ نہیں ہے، ہمارے نبی کا تو پخانہ پیشاب بھی اللہ نے پاک بنایا تھا۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ صحابہ کہتے ہیں، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا بھی قول ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی زمین پر اپنی ضرورت پوری کرتے تھے، پخانہ پیشاب کیا کرتے تھے، تو ایسی جگہ تلاش کیا کرتے تھے کہ جہاں بیٹھ کر مجھے کوئی نہ دیکھے، اتنے پردے کا اہتمام کیا کرتے تھے کہ میرا سر بھی، میری کھوپڑی بھی، میرے سر کے بال بھی کسی کو نظر نہ آنے چاہیے کہ ہاں یہاں پر کوئی ہستی اپنی ضرورت پوری کر رہی ہے۔ کتنی شرم اور حیا کی تعلیم دی ہے ہمارے نے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ضرورت پوری کر کے اٹھا کرتے تھے تو وہاں پر نہ پخانہ ہوتا تھا نہ پیشاب ہوتا تھا۔ کیوں نہیں ہوتا تھا؟ اس لیے نہیں ہوتا تھا کہ جہاں بھی آپ اپنی ضرورت پوری کرتے تھے زمین پھٹتی تھی اور اس سب کو اپنے اندر نگل جاتی تھی۔ یعنی اللہ کو یہ گوارا بھی نہیں ہوا کہ میرے نبی اپنی ضرورت پوری کریں، پخانہ پیشاب کریں، اور کوئی یہاں سے گزرے اور میرے نبی کے پخانہ پیشاب پر کسی کا پیر پڑے، اس کی بے ادبی بھی اللہ کو قابل قبول نہیں۔
زمین نگل جاتی تھی اس کو کہ کسی کا پیر بھی میرے نبی کے پخانہ پیشاب پر نہیں پڑنا چاہیے. ہو سکتا ہے آپ لوگوں میں سے کسی نے پہلی بار سنی ہو کہ ہمارے نبی کا پخانہ پیشاب پاک تھا. ایک بار نہیں ہے حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ، یہ واقعہ بھی حدیث میں لکھا ہے، یہ بتانے کے لیے دیکھو اللہ نے ہمیں آپ کو اتنے پاکیزہ نبی دیے، اتنے پاکیزہ نبی دیے کہ ہم پخانہ پیشاب کر رہے ہیں، ناپاک ہے، بدبو آ رہی ہے، لیکن ہمارے نبی جب یہ ضرورت پوری کر رہے ہیں تو وہ پاک بھی ہے اور اس میں سے خوشبو بھی نکلتی ہے. تو ایک یہودی نے یہی طعنہ دیا تھا کہ دیکھ تمہارے نبی یار یہ پخانہ پیشاب کی باتیں بھی بتا دیتے ہیں تمہیں. کیونکہ آج ہمارے پاس تعلیم نہیں ہے تو آج اگر ہمارے نبی کے اوپر سوشل میڈیا پر کوئی کمنٹ کرتا ہے، وہاں مسلمان کھڑا ہوا ہوتا ہے تو وہ متاثر ہو جاتا ہے اس کی بات سے، نیگیٹو سے، اس جو نیگیٹیوٹی وہ پھیلاتا ہے سوشل میڈیا پر کھڑے ہو کر، اس کی نیگیٹو کمنٹ سے آج کا مسلمان متاثر ہو جاتا ہے. ہم دیکھو ہمارے مذہب نے تعلیم دی ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، کہ دیکھو تم مسلمان ہو تو اپنے مذہب پر مضبوطی سے عمل کرو، کوئی دوسرے مذہب کا ہے اس پر کمنٹ، نو کمنٹ، اس پر کوئی کمنٹ نہیں کرنا آپ کو. کسی کے بتوں کو، کسی کے معبودوں کو جو انہوں نے اپنے خدا بنا رکھے ہیں، کسی کو برا بھلا نہیں کہو گے، کسی کو گالیاں نہیں دو گے، اور الحمدللہ مسلمان اس بات پر عمل کرتا ہے. ایک میں چھوٹی سی مثال دے دوں، اگر کوئی سوشل میڈیا پر کھڑے ہو کر یہ کہے کہ تمہارے نبی نے تو 11 شادیاں کی تھی، اب اس نے اپنے نبی کو پڑھا نہیں، اپنے نبی کی سیرت کو پڑھا نہیں، کہ تمہارے نبی نے تو 11 سال کی لڑکی سے نکاح کیا تھا، اب اس نے کچھ پڑھا نہیں، نہ اپنے بارے میں پڑھا نہ دوسرے کے بارے میں پڑھا، تو وہ سوچ لو ہو ہمارے نبی نے ایسا کام کیا. وہ یہ نہیں کہے گا کہ رام جی نے بھی تو سیتا جی سے 6 سال کی عمر میں شادی کری تھی. اور جب یہ بات نہ مسلمان کو پتا اور نہ اس کو پتا جو ہمارے نبی پر کمنٹ کس رہا، تو غلطی تو ہماری ہے نا، ہم نے اپنے نبی کو نہ پڑھا، غلطی تو ہماری ہے نا، ہم نے اپنے نبی کی سیرت کو نہیں جانا. تو وہ یہودی طعنہ دے رہا ہے تمہارے نبی پخانہ پیشاب کی باتیں بھی سکھاتے ہیں. تو ایک دم وہ صحابی فخر سے انہوں نے سینہ چھوڑا کہ یار، جیسے کہتے ہیں نا آج ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں نا، جب کسی کوئی نعمت ملی ہے تو کاندھے پھول جاتے ہیں، تو بھائی ایک مسلمان کو، ایک صحابی کو اس سے بڑی نعمت اور کیا ہوگی کہ اس کے پاس نبی آئے، اس کے پاس نبی کی تعلیم آئی. اس سے زیادہ میرے اور آپ کے لیے فخر کی کیا بات ہو سکتی ہے؟ اس سے زیادہ میرے اور آپ کے لیے خوش نصیبی کی اور کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی کہ مجھے اور آپ کو ہمارے نبی کا طریقہ ملا ہے. تو وہی صحابی نے ایک دم بڑے عجیب انداز میں کہا ہمیں فخر ہے اس بات پر کہ ہمارے نبی نے ہمیں کہیں بھی تنہا نہیں چھوڑا ہے، ہر جگہ ہمارے نبی نے ہماری رہبری رہنمائی فرمائی ہے، ہر جگہ. تو بھائیو ہمارے نبی نے ہمیں ہر چیز کی تعلیم دی ہے. میں بتانے والا تھا آج، اور 15 منٹ ایسے نکل گئے اوپر کی بات کرنے میں یہ بتانے والا تھا کہ ہم ہر کام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کریں. خاص طور سے میں آج شادی کے عنوان پر بات کرنے والا تھا کیونکہ شادیوں کا موسم شروع ہو گیا کہ شادیوں کو ہم سادگی کے ساتھ کریں. اب ہمارا نا بڑا عجیب مسئلہ ہو گیا، بڑا عجیب مسئلہ ہو گیا. دیکھو ایک کڑوا سچ بتاؤں میں آج آپ کو، کڑوا سچ. ہم جب بیان کرتے ہیں یا بیان سنتے ہیں یا کوئی بھی یہ چاہتا ہے کہ بھائی شادی سادگی کے ساتھ ہو، تو ساری بات دہیج پر آ کر ٹکتی ہے یا بارات پر آ کر ٹکتی ہے. باقی تو بعد میں ہوتا ہے نا جب ٹوپی ڈرامے ہوتے ہیں. اور یہاں بھی بات آ کر ٹکتی ہے کہ بھائی پھر وہ طے والی بات ہوتی ہے نا کہ بلٹ کون سی آئے گی، یہ کون سی آئے گی، دہیج والی بات آتی ہے. لیکن بہت ساری شادیاں ایسی ہو رہی ہیں، بہت ساری شادیاں ایسی ہو رہی ہیں. میں آج آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں، میرے پاس گراؤنڈ رپورٹ ہے اس بارے میں. بہت ساری شادیاں ایسی ہیں کہ لڑکے چاہتے ہیں ہم سادگی کے ساتھ شادی کر لیں، لیکن لڑکی والے ہونے نہیں دیتے، لڑکی والے ہونے نہیں دیتے. لڑکے کہتے ہیں ہمیں دہیج نہ چاہیے، اجی ہم دہیج نہ دیں گے تو ہمیں کیا کہے گا زمانہ. لڑکا کہتا ہے میں سلامی نہیں کرواؤں گا، اجی اگر ہم سلامی نہیں کریں گے تو ہماری سہیلیاں، ہماری جو عورتیں ہیں وہ کیا کہیں گے. لڑکا کہتا ہے جب میں آپ کے یہاں نکاح کے لیے آؤں گا تو مجھے استقبال نہیں کرانا ہے. ہوتا نہیں بے حیائی ہے، استقبال نہیں، بے حیائی، بدکاری کی شروعات. کہ لڑکا جا رہا ہے، اب انہوں پتہ چلا بھائی دولہے میاں آ رہے ہیں، نوشے میاں آ رہے ہیں،
اور لڑکے کے ساتھ چھٹے ہوئے لڑکے ہوتے ہیں. ہوتا ہے نہیں ہوتا بتاؤ؟ اب یہ میاں چلے یہاں سے شادی ہال کے گیٹ پر، اب گھسنے نہیں دے گی ان کو پبلک، اب یہاں ہی کھڑا رہا تو. اب کیوں کھڑا رہا یہاں پر؟ 20-25 لڑکی آ رہی ہیں بن ٹھن کے، فل میک اپ کر کے، جیسے کہ آج ہی جنت سے حوریں آئی ہیں ان کے استقبال کے لیے. لڑکے نے منع کیا جی میں نے یہ کام نہیں کرنا جی، ہمارے بھی تو دل میں ارمان ہے، ہماری لونڈیوں کے بھی تو ارمان ہے. یعنی لڑکا چاہ رہا میں سادگی کے ساتھ شادی کر لوں. بھیا میں نے مفتی صاحب کا بیان سنا ہے، دیکھو یہ نبی کے خلاف عمل ہے، کرنے جا رہے ہیں ہم سنت، اور سنت سے پہلے ہم کتنی بڑی بے حیائی کو پروموٹ کر رہے ہیں. کتنی بڑی بے حیائی، کتنی بڑی بے حیائی. اللہ اکبر، استغفر اللہ. جتنا ماتم کیا جائے اس بے حیائی پہ اتنا ہی کم ہے کہ لڑکا آ رہا ہے نکاح کرنے کے لیے اور شادی حال میں داخل ہونے سے پہلے بن سمر کے چھٹ چھٹ کر لڑکیاں لڑکے کا استقبال کرنا آ رہی ہیں اور لڑکے کے ساتھ 10-20 اور سیلفیاں لے رہے ہیں، ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرا رہے ہیں. اور آگے بتاؤں میں آپ کو، دیکھو میری بات کڑوی تو لگے گی، معاف کرنا، یعنی کتنوں کی تو سیٹنگ پیٹنگ اور چیٹنگ پیٹنگ یہیں سے شروع ہو جاتی ہے کہ مجھے والی پسند آ گئی اور مجھے والی پسند آ گئی اور مجھے وہ پسند آ گئی اور مجھے وہ پسند آ گئی. کتنا بڑا بے حیائی کو پروموٹ کیا جا رہا ہے. کون؟ یہ مسلمان ہے. یہ غیروں نہ ہوتا تھا، یہ ان کے پاس ہوتا تھا جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، قرآن سے کوئی واسطہ نہیں ہے، سنت و شریعت و سیرت سے کوئی واسطہ نہیں ہے، ان کے یہاں ہوتا تھا یہ. آج مسلمانوں نے اس کو جو ہے نا خوشی سے قبول کر لیا، خوشی سے قبول کر لیا آج مسلمان نے اس چیز کو. آج ہم منڈی کی رسمیں چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں. آج ہم ہلدی کی رسم، ہلدی لگ رہی ہے، سارے کے ساروں نے پیلے کپڑے پہن رکھے ہیں، لڑکیوں نے سب نے پیلے کپڑے، پوری پارٹی ہو رہی ہے. میں آپ کو کیا بتاؤں، ایک نکاح ہوا، کچھ لوگوں نے بیچاروں نے مل کر کروا دیا، غریب کی بیٹی ہے، نام تو نہیں بتایا جاتا لیکن یہ مسلمانوں کا حال بتا رہا ہوں. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مالدار اگر سنت کے خلاف چلے گا تو اللہ اس سے تو ناراض ہوگا ہی، غریب اگر سنت کے خلاف چلے گا تو اللہ اس سے اور بھی زیادہ ناراض ہوگا، اس سے اور بھی زیادہ ناراض ہوگا اللہ تبارک. کہ تیرے پاس تو تھا ہی کچھ نہیں، تو کم سے کم میرا بن جاتا، اس کو پھر دنیا نے پھنسا رکھا تھا. ناراض اس سے بھی ہے اللہ تعالیٰ. جیسے ایک عام آدمی گناہ کرے تو وہ بھی گناہ ہے، اور ایک مولوی صاحب گناہ کرے تو تگڑا والا گناہ، اور زیادہ سخت عذاب ہوگا مولوی صاحب کو. ایک لڑکی کا نکاح کچھ آپ جیسے صاحب خیر حضرات نے مل جل کر کروا دیا، لیکن اس نکاح کا پتہ یہ چلا کہ کچھ دن پہلے وہاں ہلدی کی رسم ہوئی تھی، اور ہلدی کی رسم میں 35 سے 40 ہزار روپے کا خرچہ کیا اس لڑکی، اس فیملی نے. یہ آج مسلمان کا حال ہے. بتائیے، اسی گھرانے کی لڑکیاں بیوٹی پارلر پر، ایک سالت پورے کی کارگزاری ہمارے سامنے آئی، ایک گھر میں شادی ہوئی اور اس گھر کی عورتیں بیوٹی پارلر میں میک اپ کرانے کے لیے گئیں، کسی کا بھی میک اپ 10,000 روپے سے کم کا نہیں تھا. آج مسلمان غریب کیوں ہے؟ آج مسلمان غریب سے غریب کیوں ہوتا چلا جا رہا ہے؟ آج مسلمان کے پاس وسائل اکٹھے کیوں نہیں ہو رہے ہیں؟ مسلمان کمزور کیوں ہو رہا ہے؟ آج جو اگر کرائے پہ ہے تو بیچارہ کرائے پر ہی ہے، کسی کے پاس ایک کمرہ ہے تو ایک ہی کمرہ ہے اس کے پاس. کیوں؟ اس لیے کہ ہماری چونچلے بازی ادھر سے کم نہیں ہو رہی ہے. تو ہم نے شادی کو قیامت بنا کر رکھ دیا. قیامت اس باپ سے پوچھ کے دیکھیں کہ جس کی 1-2 بیٹیاں جوان ہیں کہ رات کو نیند کیسے آتی ہے آپ کو، اس باپ سے پوچھ کر کے دیکھیں. یہیں کی کارگزاری ہے. ایک غریب کی لڑکی کا رشتہ ہونے والا ہے اور اس نے سوچا کہ چلو رشتہ ہو رہا ہے، 2-4 گھر سے آ جائیں گے، 2-4 ہم 10-12 لوگ اکٹھے ہو جائیں گے، مختصر 1-2 کھانے ہو جائیں گے. لیکن وہی لڑکی جب اپنے بھائی کے یہاں خبر پہنچانے کے لیے جا رہی ہے تو اس کا بھائی یہ کہہ رہا ہے تو اسے بھی چھوڑ رہی ہے، تو اسے بھی چھوڑ رہی ہے، تو اسے بھی چھوڑ رہی ہے، ہم نہیں آئیں گے تیرے نکاح میں. یہ حال ہے کہ ہم نے اپنے نبی کو صرف نماز، ہمارے نبی صرف نماز کے لیے آئے، ہمارے نبی صرف سر پہ ٹوپی رکھنے کے لیے آئے ہیں، سر پہ ٹوپی رکھو اور دوسروں کو ٹوپیاں پہناؤ بس، اس لیے ہمارے نبی آئے. کیا ہم منہ دکھائیں گے قیامت کے دن اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کہ تم نے میرے دین کا کتنا مذاق بنا دیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کا نکاح کر رہے ہیں، مسجد میں ہیں، سارے ہیں، بھائی تم سارے کے سارے گواہ رہنا، میں اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح علی کے ساتھ کر رہا ہوں، تم سارے کے سارے گواہ ہو. یا رسول اللہ ٹھیک ہے آپ نے نکاح کر دیا، لو صاحب
छुहारे वगैरह बैठ गए, लो अब तुम अपने घर को जाओ, हम अपने घर को जाओ, लो हो गया निकाह। आज ये निकाह करते हुए मुसलमान को शर्म आती है। आज मुसलमान इस तरीके के निकाह करने को अपनी बेइज्जती समझ रहा। और ऐसे निकाह होते हैं, ऐसी बात नहीं होते। पुणे में एक बेकरी वाले के नाम से करोड़पति अरबोपति आदमी है, दही पर और खजूर पर मस्जिद में बैठ कर निकाह किया और दूसरे दिन को अपने यहां वलीमे में मेहमानों को बुला लिया, लो हो गया निकाह। शरीयत के एतबार से लड़की वालों का कोई खर्च है ही नहीं। महर कौन देगा जी? लड़का देगा महर। वलीमा कौन देगा? लड़का देगा। दहेज क्या लड़की देगी? लड़की के माँ बाप देंगे। आज भी देख लें, अरब के अंदर जब लड़के लड़की का निकाह होता है तो सारा दहेज लड़के वाले तैयार करते हैं, लड़की वाले नहीं, लड़के वाले तैयार करते हैं। आज भी वहां पर ये माहौल है। इसलिए आप देख लें, दो वजह से वहां पर जिना नहीं होता। दो वजह है, एक तो जिना के ऊपर सजा बहुत सख्त है कि कत्ल ही होना है, एक तो ये वजह है, और दूसरी ये वजह कि वहां निकाह करना बहुत आसान है। और इसी के साथ साथ ये कि बड़ी अच्छी उम्रों में निकाह हो जाता है। आसान है इसलिए अच्छी उम्र में निकाह हो जाता है। आज हमारे यहाँ क़यामत है तो 25 साल के हो गए, 30 साल के हो गए, और मियाँ भी ऐसे ही लिख रहे हैं मुंह लटकाए हुए इधर उधर। यह है हमारा हाल, क्योंकि हमने मुश्किल वही काम होगा जिसको हमने मुश्किल बनाया। शरीयत ने हमारे ऊपर कोई भी ऐसा काम लागू नहीं किया जो हमारे काबू से बाहर हो, लेकिन शादी हमारे काबू में रही। बताओ, आज एक आदमी एक घर का जिम्मेदार पूरी जिंदगी कमाते कमाते हो जाती है, 15 साल 20 साल 20-25 साल कमा कमा करके उसके सर पर सारे बाल सफेद हो जाते हैं, बूढ़ा हो जाता है, उसकी हड्डियों की नींद खत्म हो जाती है और बेचारा बुढ़ापे में पहुंच जाता है। उधर बच्चे जवान हो जाते हैं और 20-25 साल बड़ी कड़ी मेहनत करके धूप में सर्दी में मौसम बेमौसम भूखा प्यासा रहकर 20-25 साल में उसने बड़ी कड़ी मेहनत करके 10-12 लाख 10 लाख रुपए जमा किए, एक शादी में नील बटा हो जाता और कर्जा भी हो जाता ऊपर से। यह हाल है हमारे यहां शादियों का। अब दूसरे तीसरे दिन को अपनी नाक बचाने के लिए जो शादी में ड्रामे किए थे, उन्हीं ड्रामों के पैसे वसूल करने के लिए कर्जदार खड़े हो जाते हैं गेट पर कि हाँ अगर मंडे में खाना न दिया तो बेइज्जती हो जाएगी। हाँ 1.5-2 लाख रुपए का शादी हाल नहीं किया, अरे कहां खाना दिया था। यहां तक बात है, देखो निकाह कितनी बड़ी सुन्नत है। हुजूर ने फरमाया निकाह मेरी सुन्नत है, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्ना आदम निकाही बरकतन इसरुहु मुहनतन, कि सबसे बाबरकत निकाह वो होता है जिसमें खर्च सबसे कम होता है। जितना कम खर्च होगा इतने ही अल्लाह की तरफ से बरकतें उतरेंगी। हुजूर कह रहे हैं मेरी सुन्नत है, हुजूर कह रहे हैं मेरी सुन्नत है। हुजूर कह रहे हैं कि जो सबसे हल्का निकाह होगा, जिसमें कम खर्च होगा, उसमें अल्लाह की तरफ से सबसे ज्यादा बरकतें होंगी। और आज का मुसलमान क्या कह रहा है, जब तक ये तूफान हम खड़ा नहीं करेंगे जब तक हमारा दिल खुश नहीं होगा। गोया कि आज का मुसलमान ये कह रहा है जब तक हम अल्लाह उसके रसूल के खिलाफ अपनी शादियों में कोई फंक्शन नहीं करेंगे जब तक हमारी खुशियां मुकम्मल नहीं हो रही। आज का मुसलमान ये कहना चाह रहा है, जुबान से तो नहीं कहेगा लेकिन अमल से भी तो फैसले होते हैं साहब। अमल की बुनियाद पर भी तो फैसले होते हैं। एक बेटा अपने बाप को कहने लगा बहुत प्यार करता हूं, नारे लगा रहा प्यार मोहब्बत के, लेकिन वही बाप चारपाई पे पड़ा बेचारा आहा कर रहा है, बीमारी में पड़ा है। वही बाप बेटे से कह रहा है बेटा एक गिलास पानी पिला दे, तो बेटा कह रहा अपना आप लेकर पी लो। तो ये नारे इसके झूठे हैं या सच्चे हैं? झूठे हैं इसके नारे। यही हमारा हाल है, हम नारे लगा रहे हैं हम नबी के, नबी हमारे, आई लव मोहम्मद, हम नारे लगा रहे हैं, सड़कों पर निकल रहे हैं, जुबान पर नारे लगा रहे हैं, नबी के लिए करने मटने और मरने मिटने और कटने हर तरह हर काम करने के लिए तैयार है, लेकिन शादी हम नबी के तरीके पर नहीं करेंगे साहब। ये हमारा हाल है। तो अब ये दावा हमारा सच्चा है झूठा, खुद हम हर कोई फैसला कर ले इस बात का, मुझे ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी से ज्यादा बड़ी बेटी हो सकती है हमारी आपकी? बताओ जरा भाई। अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से ज्यादा बड़े बेटे हो सकते हैं हमारे आपके? कहां चले गए हम, बताओ। ऐसा लगता है कि जो शुरू में मैंने बात कही उसको अब यहां मिला है। ऐसा लगता है जैसे हमारे नबी ने सिर्फ हमें नमाज ही सिखाई है, हमारे नबी ने निकाह नहीं सिखाया, हमारे नबी ने वलीमे नहीं किए, हमारे नबी ने अकीके नहीं किए। हाँ, और अकीके से बात याद आ गई, अब तो अकीकों में भी हमने तूफानी बदतमीजी खड़ा करनी शुरू कर दी।
ہمارے عقیقے ڈھول تاشوں کے بغیر نہیں ہوتے، بچوں کو گھوڑے پہ بٹھائے نہیں ہوتے، اور حیرت تو تب ہے کہ عقیقے بھی بھاگ کی لانا شروع ہو گئی، عقیقے پہ بھی بھاگ کی لانا شروع ہو گئی۔ ایک صاحب آئے، مفتی صاحب میں عقیقہ کرنا چاہتا ہوں، لیکن جب میں نے اپنے سسرال والوں کو بتایا تو وہ کہہ رہے ہیں ابھی رک جاؤ۔ میں نے کہا عقیقہ تم کر رہے ہو، وہ کیوں روک رہے ہیں؟ وہی کہہ رہے ہیں ابھی ہمارا بندوبست نہیں ہے۔ میں نے کہا عقیقہ تم کرو، وہ کر رہے ہیں۔ چلو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسوں کا عقیقہ کیا تھا، تو آج کا نانا اگر اپنے نواسوں کا کرتے تو ٹھیک ہے، لیکن یہ کوئی ضروری تو نہیں ہے کہ گنجائش ہے تو کر رہا ہوں، نہیں ہے تو نہیں کر سکتے، کوئی گناہ کی بات نہیں ہے عقیقہ نہیں کر رہے تو۔ لیکن میں عقیقہ کر رہا ہوں اور ادھر سے کال کیا رہی ہے، نہیں ابھی ہمارا بندوبست نہیں، ابھی نہ کرو۔ میں سمجھ گیا تھا بات، لیکن میں بات کی وضاحت چاہتا تھا، میں بات کو کھلوانا چاہتا تھا۔ پھر جب میں نے بات کو کھلوایا انہوں نے کہا کہ وہ بھاگ دیں گے ہمارے عقیقے میں۔ بتاؤ، ہمارے یہاں، میں یہاں پر تھا، ہمارے یہاں ایک خاتون لڈو لے کر آئی، ہمارا فون، ہمارے پاس فون آیا کہ مفتی صاحب ایسے سے بات ہے، یہ یہاں کی لڑکی ہے، محلے میں ہی رہتی ہے، یہ لڈو لے کر آئی ہے۔ ان کی کہا ہے کہ لڈو لے کر آئی ہے کہ یہ اپنے بچے کا عقیقہ کر رہی ہے اور عقیقے میں یہ بھاگ نوتی پھر رہی ہے سب میں۔ بتاؤ کتنی بڑی بے شرمی کی بات ہے یار، بتاؤ کہ عقیقے کو بھی ہم نے اپنے ریتی رواج پر لا کے کھڑا کر دیا۔ یعنی کہ ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ جو آپ نے بتایا وہ ادھورا بتایا، اب ہم مکمل کر رہے ہیں اس کو، یہ کہنا چاہ رہے ہیں ہم۔ اور اگر آج مولوی صاحب سمجھائیں یا ہم اور آپ جیسے لوگ سمجھائیں، ابھی تمہیں کیا پتا، دنیا بھی لے کے چلنی پڑتی ہے، تو دنیا لے کے چلنی پڑنی ہے بھیا، آپ ولیمہ کر لو، ولیمے میں پورے شہر کو بلا لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپشن رکھا ہے کہ بھائی ولیمہ کرو، چاہے بکری کے بچے سے ہی کرو۔ تو اب کسی کو شکایت ہے، آپ اس کے پاس جائے کہ سیدھی سیدھی بات ہے۔ اور میں ایک بات دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں آخر میں، دیکھو چاہے مسلمان کے اندر کتنے بھی بگاڑ آ جائے، آپ ڈائریکٹ کہیں کہ ہم اپنی شادی کر تو رہے ہیں، لیکن شادی میں کوئی بھی کام ہم اپنے نبی کے خلاف نہیں کریں گے، ہم صرف عقیقہ کریں گے اور آپ کی دعوت عقیقے میں ہم صرف ولیمہ کریں گے اور آپ کی دعوت صرف ولیمے میں ہے، لہذا آپ ولیمے کی دعوت میں ہمارے یہاں شریک ہو جائیں۔ نکاح کی مجلس ہے، نکاح کی مجلس میں آپ شریک ہونا چاہیں تو شریک ہو جائیں، ورنہ اس میں بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میری علم میں کوئی آدمی مسلمان نہیں ہے جو اس بات کا ناراض ہوا ہو کہ تم نے ایسا کیوں کر لیا، کیونکہ سارا بٹیرا تو لڑکی والے ہی کرتے ہیں۔ کچھ لڑکے والے چاہتے ہیں سادگی کے ساتھ کرنا ہے تو لڑکی والے نہیں ہونے دیتے، وہ لڑکی والے چاہتے ہیں کہ سادگی کے ساتھ کرنا ہے تو لڑکے والے نہیں ہونے دیتے۔ یہ ہو رہا کب بسیں جا رہی ہیں بارات میں، بھر بھر کے بسیں جا رہی ہیں۔ جا رہا تھا نا موسم پیلیس کے سامنے، ابھی پرسوں بدھ کے دن رات کو پوری 2 بڑی بڑی بسیں کھڑی تھی، بڑی بڑی بسیں ہوتی ہے نہیں، والوو والی بس جو ہوتی ہے بڑی لمبی والی بس، جس میں 50 سے 60 لوگ آ جاتے ہیں اور زیادہ ہی آتے ہوں گے۔ 2 بسیں کھڑی اور پورا شادی ہال بھرا پڑا تھا۔ وہ ہمارے ایک وہاں پہ جان پہچان والے مل گئے، میں نے روکا بھائی کیا مسئلہ ہے، کہ بارات آئی ہے، من کی بات ماشاء اللہ سبحان اللہ، اتنا کہہ کے آگے بڑھ گیا۔ یہ ہے مسلمان کا حال۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آپ کو اولاد دی ہے، مال و دولت دیا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا طریقہ بھی دیا ہے کہ دیکھو یہاں پر ایسا کرنا ایسا کرنا، تو ہم شادی کریں، بیاہ کریں، عقیقہ کریں یا کوئی بھی کام کریں، ہم اس میں یہ تلاش کریں کہ ہمارے نبی نے یہاں پر ہماری کیا رہبری کی ہے، کیا رہنمائی کی ہے۔ انشاءاللہ ہم بھی سکون میں رہیں گے اور جو فیملیاں ہم سے جوائن ہو رہی ہیں وہ بھی سکون میں رہیں گی، ہمارے گھر والے بھی سکون میں رہیں گے اور اللہ کی برکت، اللہ کی رحمت اتریں گی۔ یہ ہوگا تبھی جب ہم اپنا ہر کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کریں گے۔ اور ایک بات اور اخیر میں بتا دوں، آپ بھی کہیں گے یار یہ ہر بات تو ایسی کہ میں اخیر میں بتاؤں، اخیر میں ایسی کرتے کرتے 10-12 منٹ اور کھا جاتے ہیں۔ چلو ایک بات اور میں آپ کو بتا دوں، ایسی شادیوں کا تو سارے ہی بائیکاٹ کریں کہ جن شادیوں میں ڈھول تاشے بج رہے ہیں، سارے کے سارے بائیکاٹ کریں، کھل کے کہیں اگر آپ اپنی شادی میں ڈھول تاشے بجاؤ گے تو ہم شریک نہیں ہوں گے، کھل کے کہیں کہ ہم آپ کو تو چھوڑ سکتے ہیں، اللہ اس کے رسول کو نہیں چھوڑ سکتے۔ آپ ڈائریکٹ کہتے ہیں آپ کریں گے اس کام کو تو ہم آپ کے یہاں نہیں آئیں گے، کل کو اگر ہم کریں یہ بدتمیزی تو آپ ہمارے یہاں نہ آئیں۔ آپ کھل کے بائیکاٹ کریں اور کھل کے کہیں کہ دیکھو آپ ہمارے لیے اتنے معنی نہیں رکھتے جتنے ہمارے لیے اللہ اس کے رسول کا حساب کتاب، ہم آپ کو ناراض کر دیں گے، ہم آپ کو چھوڑ دیں گے، اور ہم اللہ اس کے رسول کو نہیں چھوڑ سکتے، کیونکہ آپ کو راضی کریں اور اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کریں، نہ ہماری دنیا بچی نہ ہماری آخرت بچی، ہر جگہ ہماری تباہی و بربادی ہے۔ اور اللہ جس سے ناراض ہو جائے، رسول اللہ جس سے ناراض ہو جائے، پھر اس کے لیے کچھ نہیں بچا، وہ زندہ بھی ہے تو سمجھ لو مر چکا ہے وہ۔
وہ زندہ بھی ہے تو مر چکا ہے کہ جس سے اللہ اس کے رسول ناراض ہو جائیں. تو ایسی شادیوں کا تو کھل کے بائیکاٹ کریں. اگر تمہارے یہاں نکاح کی مجلس میں جب تمہارا لڑکا جائے ڈھول تاشے اگر بج رہے ہیں تو ہم نہیں آئیں گے, چاہے تم ہمارے کتنے بھی خاص ہو. تم ہمارے لیے اتنا خاص نہیں ہو جتنا ہمارے لیے ہمارے نبی ہمارے اللہ ہمارے لیے خاص ہے. ایسی شادیوں کا تو علی الاعلان دو ٹاپ جواب دیں کہ ہم نہیں آئیں گے صاحب, یا تو اس کو منع کرو. وہ کہیں لڑکے نہیں مانتے تو ہم کہیں کہ آپ بھی منع کر دو, اگر تم یہ کرو گے تو ہم جائیں گے. پھر دیکھو لڑکے کیسے نہیں مانتے. ابا کہتے ہیں کہ تم نہیں مان رہے تو ٹھیک ہے تم کر لو, میں جا رہا ہوں یہاں سے اپنا بوریا بستر اٹھا کے. پھر دیکھیں لڑکے کیسا نہ مانے. بابا مانیں گے نہیں مانیں گے لڑکے, لیکن ابا ہی شہ لگا دے تو آپ وہی ناچا ہے بڑھیوں بڑھیوں کو ساتھ میں لے کے. تو پھر بیٹے میرے پاس رپورٹ آتی ہیں, داڑھی سفید ہو گئی, دادا پوتا پوتیوں کا ہو گیا, نواسا نواسیوں کا ہو گیا, اور منڈے والے دن ڈی جے میں رچوا کے بوڑھی بوڑھیوں کے ساتھ ناچ گیا ڈی جے پہ. یہ بڑی بے غیرتی ہو گئی, یہ بڑی بے حیائی ہو گئی. ناچنا نہیں آتا زبردستی لوگ ہاتھ پکڑ پکڑ کے, اور بے غیرتی پہ بے غیرتی دیکھو, ہنس بھی رہا ہے. بے غیرتی پہ بے غیرتی دیکھو, یعنی کہتے ہیں نا ایک دیہاتی زبان میں ایک تو ٹھیک کھجلی اوپر سے کوڑ ہو گئی. یہ تو اس لیے ایسی شادیوں کا تو کھل کے بائیکاٹ کریں. پھر انشاءاللہ اللہ کی مدد آئے گی, اللہ کی رحمت آئیں گی, اللہ کی برکتیں آئیں گی. اللہ ہمیں ہر کام سادگی کے ساتھ سنت کے مطابق کرنے کی توفیق